فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد بتایا امتحان. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں. اللہ نے ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں. اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں، جن کے ذریعے اللہ ہم کو آزماتا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے مال، پیسہ. ایمان والے بندے کی دنیا میں سب سے شدید آزمائش مال کے معاملے میں ہوتی ہے. مال کا امتحان کتنا بڑا امتحان ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے. کل قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. آدم کی اولاد کو قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ان 5 سوالوں میں سے جو قیامت کے دن ہونے والے ہیں، 2 سوال مستقل انسان سے مال کے بارے میں ہوں گے. کیا کیا سوال ہے؟ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. 2 سوال مستقل انسان سے اس کے مال کے بارے میں ہونے والے. اگر یعنی مان لیں کہ قیامت کے دن سوالات کا جو پرچہ ہے وہ 100 نمبر کا ہے، تو 40 نمبر مال پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. کہ دنیا میں مال کے معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، 40% انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے ہی کامیاب ہیں. مال کا معاملہ اور مال کا فتنہ اتنا شدید ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ الگ الگ امت کے لوگوں کو الگ الگ ذریعوں سے آزماتا ہے. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. میری امت کی آزمائش، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا امتحان، میری امت کی آزمائش اللہ نے مال میں رکھی ہے. ہمارا امتحان اللہ رب العالمین نے مالی معاملات میں رکھا ہے. اور مال کے حوالے سے دونوں طرح کے جواب دینے ہیں. مال کہاں سے کمایا، اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا ہے، اور مال کہاں خرچ کیا، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا ہے. اور مال کمانے میں صرف تجارت اور بزنس نہیں آتا ہے کہ بزنس اور تجارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جواب دینا پڑے گا. مالی معاملات میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے وراثت کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ، میراث کا مسئلہ.
قیامت کے دن مال کے جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے، اس میں سے ایک بہت اہم ترین معاملہ کیا ہے؟ وراثت کی تقسیم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اگر وراثت میں کسی کا حق کوئی کھا کر کے بیٹھا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کا مزاج بیان کرتے ہوئے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم لوگ دوسروں کی وراثت آسانی سے ہڑپ جاتے ہو، بغیر کسی خوف کے کھا جاتے ہو دوسروں کی وراثت۔ ایمان والے کی علامت یہ نہیں ہے کہ وراثت کے معاملے میں وہ دوسروں کے حصوں پر نظر ڈالے، یہ کافروں کا شیوا بتایا گیا ہے قرآن کے اندر، یہ کافروں کی صفت بتائی گئی ہے کہ دوسروں کی جائیداد کا حصہ کھا لیتے ہیں۔ ایمان والا بندہ جیسے عبادات کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، ویسے ہی وراثت کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو مسلمان ہے اس کا اسلام صرف نماز روزے میں نہیں دکھنا چاہیے، اس کے خاندان میں جب وراثت کی تقسیم ہو، وراثت کی تقسیم میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ویسے ہی رعایت کرتا ہے جیسے عبادات میں اللہ کے احکام کی رعایت کرتا ہے۔ اور جو کسی کی جائیداد کا حصہ کھا لیتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظالمانہ طریقے سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یتیم کمزور تھے، کسی کا باپ مر جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ چاچا لوگ یتیم کی وراثت کھا لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظالمانہ طریقے سے یتیم کا مال کھاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مال کھا رہے ہیں، وہ یہ سمجھیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں، کھانا نہیں ڈال رہے، جہنم کی آگ اپنی پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ دوسرے کی جائیداد ہڑپ جانے والے، دوسرے کے کھیت پر قبضہ کرنے والے یہ نہ سوچیں کہ ہم کو کھیت مل گیا، اناج مل رہا ہے، آپ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں اناج نہیں، جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ ہمارا دین الحمدللہ اس نے جیسے عبادات کے معاملے ہماری کامل رہنمائی فرمائی ہے، ویسے وراثت کے معاملے میں بھی کمپلیٹ رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ وراثت سے متعلق آیتیں نازل کر دی ہیں۔ کس صورت میں یہ آیتیں، وراثت والی آیتیں کس صورت میں؟ خطیب جمعہ کے درمیان میں اپنے سامعین سے اور سامعین خطیب سے بات کر سکتے ہیں، آپس میں بات کرنا منع ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سامعین آپس میں بات نہیں کر سکتے، پر خطیب سامعین سے اور سامعین خطیب سے سوال جواب کر سکتے ہیں۔ کس آیت، کس صورت میں وراثت سے متعلق آیتیں بیان ہوئی ہیں؟ سورہ نساء میں۔ اور نساء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورتیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہی لکھ لیجئے، ذہن میں یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وراثت کی آیتیں سورہ بقرہ میں بھی رکھ سکتا تھا، سورہ آل عمران میں رکھ دیتا، سورہ توبہ میں رکھ دیتا، سورہ انفال میں رکھ دیتا، سورہ حجرات میں، کسی بھی صورت میں رکھی جا سکتی تھی، پر اللہ نے وراثت کے احکام خاص طور پہ اس صورت میں نازل کیے، اس صورت کے اندر رکھے جس صورت کا تعلق عورتوں سے ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ وراثت کے معاملے میں عورتوں کو ہلکا مت سمجھو، ہاں، کہ من میں آیا تو دیا، من میں آیا تو نہیں دیا، جتنا دل میں آیا دے دیا اور اس کے بعد دستخط لے لیے، گھر میں حصہ نہیں دیا، کھیتی میں حصہ دے دیا، کیش میں حصہ دے دیا، دکان میں حصہ نہیں دیا، 1 کروڑ بن رہا تھا تو 5 لاکھ دے دیا، 10 لاکھ بن رہا تھا تو 5,000 دے دیا، نہیں۔ وراثت کے معاملے میں اپنے حصے پر جیسا ایک بیٹے کو حق حاصل ہے، ویسا ہی ایک بیٹی کو بھی حق حاصل ہے۔ مرد کا جیسا اپنے حصے پر حق ہے، ویسا ہی حق عورت کا اپنے حصے پر ہے۔ اس لیے جب وراثت سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں، اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مرد آپس میں اپنا حصہ بانٹ لیتے تھے، عورتوں کو محروم کرتے تھے۔ قرآن کی آیتیں اصل میں عورتوں کو حصہ دلانے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ مردوں کو ہر زمانے میں حصہ مل جاتا تھا۔ محروم کون ہوتا تھا؟ یا تو یتیم محروم ہو جاتے تھے یا تو عورتیں محروم ہو جاتی تھیں۔ یتیم کمزور ہے، اپنا حصہ لڑکے نہیں لے سکتا ہے، عورتیں کمزور ہیں، لڑکے اپنا حصہ نہیں لے سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین، اللہ رب العالمین میں دو کمزور طبقوں کے معاملے میں بہت سختی کرتا ہوں، دو کمزور طبقوں کے حقوق میں بہت سختی کر رہا ہوں، یعنی ان کے حقوق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کون کون؟ الیتیم والمرأہ، یتیم اور عورت، یہ دو لوگ کمزور ہیں معاشرے کے۔ تو اللہ نے فرمایا للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرما دیا عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ نصیبن حصہ ہے، حصہ سمجھتے ہیں نا، یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ حصہ کا مطلب ہوتا ہے ایک متعین مقدار ان کی طے شدہ ہے، اور جو طے شدہ مقدار ہے وہ پورا ان کو دینا پڑے گا، اس میں بہانے بازی نہیں چلے گی۔ نصیبن ان کا متعین حصہ ہے، مما ترکا جو بھی چھوڑا ہے والدین نے، جو بھی چھوڑا ہے۔ ہاں مطلب کیا ہوا؟ ہر وہ چیز جو والدین چھوڑ کر کے وفات پا گئے اس میں بہن کا حصہ آپ کو دینا پڑے گا۔ بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا دیتے ہی نہیں سرے سے، کچھ بھی نہیں دے رہے، بات ہی نہیں کرتے دینے کی۔ کچھ جگہوں پر دیکھا دیتے تو ہیں لیکن اس کا حصہ نہیں دیتے، اپنی خواہش سے تھوڑا بہت جو دینا ہوا دے دیتے ہیں۔ یو پی میں بعض کوکن کے علاقوں میں دیکھا شادی کے موقع پر زیور بنا دیا اور اس کے بعد سائن لے لی کہ بھائی اب تم کو جو حصہ ملنا تھا مل گیا، اب تم اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہو۔ یو پی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پورے چوہدی میں ایک مثال نہیں ملتی کہ جہاں بہن کو حصہ دیا گیا ہو۔ ایک مثال، بعض گاؤں ایسے پورے گاؤں میں ایک آدمی نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے۔ آپ کیا دیتے؟ ہاں آپ کیا حال ہے؟ ہاں ایک آدمی نہیں ملتا ہے۔ اچھا غیر مسلک کے لوگ حنفی ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی نہ دیں، جو قرآن و سنت کے دعوے دار ہیں، بھائی آپ اہل حدیث ہو، نماز میں آپ کو اپنی اہل حدیثیت یاد رہتی ہے کہ بھائی ہم اہل حدیث ہیں، رسول اللہ نے کہا ہے نفل دین کرو، ہم جھگڑ جائیں گے لیکن نفل دین کرنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آمین تیز آواز میں بولنی ہے، لڑ لیں گے اس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تبرک کرنا ہے، تشہد میں انگلی ہلانے پر بھی ہم اللہ کے رسول کی حدیث یاد رکھتے ہیں کہ تشہد میں اللہ کے رسول نے کہا انگلی ہلاؤ۔ اور بہنوں کی جائیداد ہڑپ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی حدیثیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ہاں بہنوں کی جائیداد ہڑپ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی حدیث کیوں نہیں آتی؟ نماز میں ہم اہل حدیث بن جاتے ہیں اور وراثت میں کافر ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ زبان سے باقاعدہ کفریہ بات کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ کتنے مسائل میرے سامنے آئے، میں نے کہا بھائی شریعت میں بہنوں کا حصہ ہے، حصہ دو بہن کا، تو بولتے ہم کو نہیں پتا شریعت کیا ہے، سیدھا شریعت کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا شریعت کیا ہے، ہمارے یہاں تو نہیں دیا جاتا۔ جو آدمی بہن کو حصہ نہ دے وہ تو گنہگار ہے، حرام کھانے والا ہے، لیکن اگر کوئی بہن کو حصہ نہیں دیتے ہوئے یہ بول دے ہم کو نہیں پتا شریعت کیا ہے، ہم شریعت کی نہیں مانیں گے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کفر ہے۔ شریعت کے کسی حکم کا
مانتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، پر شریعت کا حکم ماننے سے انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ اور اس معاملے میں نہ اہل حدیث کو حدیث دکھتی ہے، نہ حنفی کو امام ابو حنیفہ دکھتے۔ ہاں ایسے تو ہم اہل حدیث پر عمل کرنے کے لیے لڑ جائیں گے، اور حنفی اپنے امام کا حکم ثابت کرنے کے لیے لڑ جائے گا، لیکن جب بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کا بھائی رفع الیدین کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہاں سنت کے لیے ہم لڑ جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینا کیا ہے؟ بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینا فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے کیا گیا فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تم کو اس کی وصیت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کی ہوئی حدیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ان حدوں کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور وراثت کی آیتوں کے بارے میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی حدوں کو توڑے گا، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ اہل حدیث بننا ہے نا، پورے اہل حدیث بنو۔ ہم نماز میں اہل حدیث ہیں، سماج میں اہل حدیث نہیں ہیں۔ ہاں نماز میں اللہ کے رسول کی حدیثیں ہم کو یاد رہتی ہے، اور جب سماجی معاملات آتے ہیں، شادی بیاہ کا مسئلہ آیا، وراثت کا مسئلہ آیا، حدیثیں بھول جاتے ہیں، پھر ہم میں اور کافر میں کوئی فرق باقی نہیں بچتا۔ اللہ نے وراثت کے احکام میں عورتوں ہی کو وراثت دلانے کے لیے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کا حصہ ہے ہر اس مال میں جو ماں باپ چھوڑ کر کے وفات پا گئے۔ گھر چھوڑ کر کے وفات پایا، گھر میں بھی عورتوں کا حصہ، کھیت چھوڑ کر کے وفات پایا، کھیت میں بھی بہن کو حصہ دینا پڑے گا، دکان چھوڑ کر کے وفات پا گئے، دکان میں بھی حصہ دینا پڑے گا، زیور چھوڑ کر کے والدہ وفات پا گئی، زیور میں بھی حصہ دینا پڑے گا، حتیٰ کہ بینک میں اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے وہ پیسہ بھی وارثوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا جیسا ان کا حصہ بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔ ایک آدمی مر گیا، اب مرنے کے بعد اس مال کو کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہے۔ وراثت کے احکام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اور قرآن مجید میں بتائیں خصوصی طور پہ۔ دیکھیں نماز اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر پڑھو، پر نماز کیسے پڑھنا ہے اس کی تفصیل قرآن میں نہیں بیان کی، اس کی تفصیل حدیث میں بیان کی۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، پر روزے کی تفصیل کیسے رکھنی ہے حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ اللہ نے حج کرو، پر حج کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل اللہ نے کہاں بیان کی؟ احادیث کے اندر بیان ہوئی۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ پر وراثت کا معاملہ کیونکہ بہت حساس معاملہ ہے، تو اللہ نے وراثت کے 90% احکام قرآن مجید میں بیان کر دیے۔ حدیثوں کے اندر بہت زیادہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف سورۃ النساء کی 2 آیتیں آپ اٹھائیں گے، 90% وراثت کے مسائل سورۃ النساء میں بیان ہو گئے۔ 90% مسائل آپ دیکھیں گے سورۃ النساء میں بیان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے کہ تمہاری اولاد میں جب تم وفات پا جاؤ تو تمہارے مال کو ایسے تقسیم کیا جائے گا کہ لڑکوں کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اچھا یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں مدینہ میں، انصاری صحابی حضرت سعد ابن ربی، بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے۔ احد کے موقع پر شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے سعد ابن ربی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 2 بیٹیاں تھیں اور بیوی تھی اور بھائی بہن تھے۔ سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوہ اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنی 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے آئیں اور کہا اللہ کے رسول ہاتانی ابنتا سعد،
اللہ کے رسول یہ دونوں سعد کی بیٹیاں ہیں، میں بیوی ہوں اور یہ سعد کی دونوں بیٹیاں ہیں، اور سعد نے بہت سارا مال اپنی وفات کے بعد چھوڑا تھا، اور وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، ان کا پورا مال ان کے چاچا نے لے لیا، ان بیٹیوں کو کچھ دیا نہیں۔ یہ بیٹیاں بیچاری وراثت سے محروم ہو گئیں اور پورا مال ان کے چاچا لے اڑے۔ اب میں کیا کروں؟ ان کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، کیسے میں پوری ذمہ داریاں اٹھاؤں گی؟ یہ بچیاں بیچاری یتیم اور ان کا مال ان کے چاچا لوگوں نے لے لیا پورا۔ اللہ کے رسول نے کہا رکو، ٹھہرایا، اب تک کے وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب ایک معاشرے کے اندر دو بیٹیوں کا حصہ غصب کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو بیٹیوں کو حصہ دلانے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا اللہ نے یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی، اس حکم کی اہمیت بتانے کے لیے شروع میں کیا فرمایا؟ یوصیکم اللہ، کہ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ امرکم اللہ بھی کہہ سکتا تھا، پر وصیت میں تاکید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ تم کو حکم دیتا ہے، کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہاری اولاد میں بیٹوں کو بیٹی کا ڈبل ملے گا۔ اچھا آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ بیٹیوں کو بیٹوں کا آدھا حصہ دو، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، ہاں، کہ بیٹیوں کو بیٹے کا آدھا دے دو، بات تو وہی ہوتی۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹیوں کو بیٹوں کا آدھا دو، اللہ نے کیا فرمایا؟ بیٹوں کو بیٹیوں کا ڈبل دو۔ پتہ کیا چلا؟ جب وراثت تقسیم ہوگی تو پہلے لڑکیوں کو دیا جائے گا۔ معیار اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو بنایا ہے کہ پہلے بیٹیوں کو دیکھو کتنا مل رہا ہے، پھر جتنا بیٹیوں کو مل رہا ہے اس کا ڈبل بیٹوں کو دو۔ ہاں، بیٹیوں کی وراثت کو اللہ رب العالمین نے معیار بنایا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے یہاں ہر رمضان میں قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے اور پورے علاقے میں ایک آدمی نہیں ملتا ہے جس نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ دیا ہو۔ حرام مال کے معاملے میں اتنے ہمارے دل سخت ہو گئے کہ بہنوں کی وراثت کھانا کوئی گناہ کا کام ہے، یہ تصور ذہن سے نکل گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بہنوں کی جائیداد کھائی جا رہی ہے، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ ہمارے پاس کتنے لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ شیخ فلاں آدمی کا بھنگار کا کاروبار ہے، اسکریپ کا کاروبار ہے، اور وہ کانٹے مارتا ہے، اور اس کے گھر سے کھانے کی دعوت آئی ہے تو شیخ ہم کھانا کھانے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ فلاں آدمی بینک میں کاروبار کرتا ہے، سودی نوکری ہے، اور اس نے شادی کی دعوت دی ہے تو اس کے ہاں کھانا کھانے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی لوگوں کو کم سے کم اس بے دینی کے دور میں بھی اتنا احساس ہے کہ کانٹے مار کر کے کاروبار کر کے پیسہ کمانا حرام ہے، سودی معاملہ کر کے پیسہ کمانا حرام ہے۔ لیکن آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ فلاں آدمی نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے اور اس کے گھر سے کھانے کی دعوت آئی ہے تو اس کا کھانا جا سکتے کہ نہیں کھانے کے لیے؟ کیونکہ بہن کی جائیداد کھانا لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ گنہگار آدمی بھی کھا رہا ہے، دیندار آدمی بھی کھا رہا ہے، بے نمازی بھی کھا رہا ہے، نمازی بھی کھا رہا ہے، فاسق و فاجر کھا رہا ہے، اور گاؤں کے حاجی صاحب نے بھی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہوا ہے۔ کون کس کو ملامت کرے گا؟ یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے تو حرام کیا تھا، سماج نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ دل سخت ہو گئے لوگوں کے، شرم نہیں آ رہی ہے۔ بہن میں نے واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے معاملات میں کہ بھانجا بیچارہ اس کے گھر میں فاقہ کشی ہو رہی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ماما جس نے ماں کا مال مال کر کے رکھا ہوا ہے
جب دیکھتا ہے کہ بھانجے کی حالت خراب ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے بھانجے کو، زکوٰۃ دے رہا ہے بھانجے کو. اس بھانجے کا، اس کی ماں کا جو حصہ مار کر کے بیٹھا ہے یہ ماما، واللہ اس کا حصہ دے دے نا تو یہ بھی خوشحال ہو جائے. اس کا حصہ نہیں دے گا، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں، اور شرم نہیں آ رہی کام کرتے ہوئے. اس کو حلال کر لیا ہے ہم نے یہ مال. اور خاص طور پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے مرد حضرات دینا چاہتے ہیں، بیویاں نہیں دینے دے رہی. بھائی چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بہن کو ابا کی جائیداد میں حصہ دے دوں، بیوی آڑے بن جاتی ہے. میری بہنوں، خواتین بھی ہیں نا، ہاں، میری بہنوں آپ یہ کیوں چاہتی ہو کہ آپ کا شوہر آپ کے بچوں کے پیٹ میں حرام مال ڈالے؟ نیک اور مومنہ عورت کون ہوتی ہے؟ جس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال مال ڈالوں. سلف کی عورتوں کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے شوہروں کو نصیحت کرتی تھی، جب شوہر بازار میں تجارت کرنے کے لیے جاتے نصیحت کرتی تھی کہ دیکھو حلال لے کر کے آنا. ہم بھوک پر صبر کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر پائیں گے. یہ بہن کی جائیداد جو آپ نے مار کر کے رکھی ہے یہ حرام ہے. کل قیامت کے دن ایک ایک دانہ جو بہن کی مارے ہوئے کھیت سے پیدا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس کا جواب دینا پڑے گا. اور وہاں بہانے بازیاں نہیں چلیں گی. بہانے بازیاں دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حضور کوئی بہانہ نہیں چلے گا. سب سے مشہور بہانہ کیا ہے کہ بھئی میری بہن نے تو معاف کر دیا. ہاں، سب سے مشہور بہانہ بہنوں کی جائیداد ہڑپنے کے لیے یہ ہے کہ میری بہن نے معاف کر دیا. بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے بہن کو دیا کب کی بہن نے معاف کر دیا؟ ہاں، آپ مطلب کبھی آپ نے بہن کو آفر کیا؟ جس کو دینے کی صحیح نیت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ ابا کا انتقال ہو گیا، 3 دن بعد، 4 دن بعد، 1 ہفتہ بعد، 2 مہینہ بعد، 4 مہینہ بعد بہن کو بلاؤ، اس کو بتاؤ گھر میں اتنا حصہ ہوتا ہے تمہارا، دکان میں اتنا حصہ ہو رہا ہے، کھیت میں اتنا حصہ ہو رہا ہے، یہ ابا نے کیش چھوڑا تھا اس میں اتنا حصہ ہے تمہارا، یہ اماں نے زیورات چھوڑا ہے ان زیورات میں اتنا حصہ ہے. بلاؤ، بٹھاؤ، اس کا حصہ اس کو بتاؤ، وکیل کو بلاؤ، رجسٹری کے لیے کاغذ بنواؤ، پٹواری کو بلاؤ اور کھیت نپواؤ اور اس کو دو، اور وہ کہے کہ میں نہیں لیتی، معاف کر رہی ہوں، تو سمجھ میں آتا ہے. سرے سے بہن کو کبھی آفر ہی نہیں کیا. جائیداد تقسیم کرنے کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر کو فالو ہی نہیں کیا اور کہہ دیا بہن نے معاف کر دیا. جتنے ہمارے معاشرے میں واقعات کہے جاتے ہیں میری بہن نے معاف کر دیا، سب جھوٹ ہوتا ہے. بہنیں معاف نہیں کرتی ہیں. بہنوں کو اکثر لوگ تو بہن کو آفر ہی نہیں کرتے. بہن معاف کب کرے گی؟ جب آپ آفر کریں گے، دیں گے تب وہ معاف کریں گی نا. جب آپ دیتے ہی نہیں بلکہ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو بہن کا ذکر ہی نہیں کرتے. کتنے مسائل خود میرے پاس آئے، اتنے بھائی ہیں جائیداد تقسیم کرنا، بہن کا ذکر ہی نہیں آتا ہے. اچھا، بعض مرتبہ زبان سے بیچاری بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، پر یہ دل سے نہیں کہتی ہیں، صرف زبان سے کہتی ہیں. اگر دل سے معاف نہ کرے، سماج کے دباؤ میں آ کر کے، بھائی کے دباؤ میں آ کر کے عورت زبان سے بول بھی دے میں نے معاف کیا، تو اس زبان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھائی کی طرف سے نا بہن پر ایک دباؤ ہوتا ہے. اس دباؤ میں بیچاری زبان سے بول تو دیتی ہے میں نے معاف کیا، دل سے نہیں معاف کر رہی ہوتی. یہ جو معافی کا کاروبار چل رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، بھائی نے نا ایک بندوق تانی ہوئی ہوتی ہے. بھائی جیسے آپ سڑک پر جا رہے ہیں، کچھ ڈاکو آپ کو مل گئے، کہا چلو اپنا پرس نکالو، آپ نے نکال کے دیا. کہا موبائل نکالو، نکال کر کے دے دیا. سارا سب کچھ ڈاکو نے اپنے جیب میں رکھا، بندوق آپ کے سامنے تانے ہوئے ہیں اور بندوق تان کر کے ڈاکو بولو میں نے معاف کیا. اب آپ کے سر پہ بندوق رکھی ہوئی ہے، آپ نے اس بندوق کے ڈر سے بول دیا میں نے معاف کیا. ڈاکو بولے نہیں، مسکرا کر کے بولو کہ میں نے معاف کیا. آپ مسکرا کر کے بول دیں میں نے معاف کیا، یہ معافی مانی جائے گی؟ بولیے.
نہیں مانی جائے گی نا. ایسے ہی ہمارے یہاں بھائی ایک بندوق تان لیتا ہے بہن پر اور اس سے بولتا ہے حصہ یا رشتہ. ہاں کہ جائیداد میں حصہ چاہیے یا رشتہ بچانا ہے. اب وہ بیچاری لڑکی، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میکے میں اکیلا سہارا اس کا بھائی ہے. اپنا رشتہ بچانے کے لیے بیچاری زبان سے بول دیتی ہے رشتہ. وہ دل سے معاف نہیں کر رہی ہوتی، وہ صرف اپنا حصہ قربان کر کے اپنا رشتہ بچا رہی ہوتی ہے. ایسی معافی کو معافی نہیں بولتے. شریعت میں ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں آپ سوچیں نا کہ آخر بہنیں کیوں معاف کرتی ہیں؟ کیوں معاف کرے گی کوئی عورت؟ کوئی عورت اپنا حصہ کیوں معاف کرے گی؟ محبت کی وجہ سے معاف کرے گی. تو ساری محبت یک طرفہ کیوں ہے یہ؟ اگر یہ معافی بہن کی محبت کی وجہ سے ہے تو بہن ہی صرف کیوں محبت کرتی ہے معاشرے کے اندر؟ بھائی کو محبت نہیں ہے بہن سے. اگر یہ معافی فطری ہوتی، نیچرل ہوتی، تو بھائی ایسا ہوتا کبھی بہن اپنا حصہ معاف کر دے رہی ہے، کبھی بھائی بھی اپنا حصہ معاف کر دے. اگر خوشی سے معاف کر رہی ہے، جیسے ہمارے جہیز میں لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم نے تو کچھ مانگا نہیں تھا، لڑکی والوں نے خوشی سے دیا. بھائی ہمیشہ لڑکی والے کو ہی کیوں خوشی ہوتی ہے؟ شادی میں ساری خوشی لڑکی والوں کی ہے، لڑکے والوں کو کوئی خوشی نہیں ہے. اگر خوشی کی وجہ سے لڑکی والے دے رہے ہیں تب تو ہونا یہ چاہیے کہ خوشی کی وجہ سے کچھ لڑکی والے دے رہے ہیں تو کچھ لڑکے والے لڑکی والوں کو دے رہے ہیں، تب ہوتا سمجھ میں کہ یہ خوشی سے دے رہے ہیں. ایسے بہن خوشی سے معاف اگر کر رہی ہوتی، محبت سے معاف کر رہی ہوتی، تو ایسا بھی ہونا چاہیے نا کہ کبھی بہن نے معاف کر دیا، اپنا حصہ بھائی کو دے دیا، تو کبھی بھائی بھی اپنا حصہ بہن کو دے دے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی اپنا حصہ محبت میں بہن کو دے رہا ہے؟ ہاں یہ جھوٹ ہے. بہن خوشی سے نہیں، دباؤ کی وجہ سے معاف کرتی ہے. اور یہ دباؤ صرف بھائی کا نہیں، پورے سماج کا ہے. ہمارے سماج میں یہ عجیب سا مزاج لوگوں نے بنا دیا ہے کہ بھائی بہن کا حصہ کھا کر کے بھی ظالم نہیں ہے، لیکن بہن اگر اپنا حصہ کھڑے ہو کر کے مانگ لے تو سماج کہتا ہے یہ بہت ظالم بہن ہے، بھائی سے حصہ مانگ رہی ہے. میری بہنوں، اس لیے میں آپ سے کہوں گا کھڑے ہو کر کے اپنا حصہ مانگو. اپنا حصہ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ دیکھیں گے بیویاں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں آ کر کے. حضرت سعد بن ربیع کا واقعہ میں نے بیان کیا، بیوی آ کر کے اپنا حصہ مانگ رہی ہے. حضرت فاطمہ کو آپ دیکھیں، حالانکہ ان کا حصہ نہیں بن رہا تھا اللہ کے رسول کی جائیداد میں، کیونکہ انبیاء کی جائیداد وراثت کی طرح تقسیم نہیں ہوتی. انبیاء جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں مال سب صدقہ ہو جاتا ہے. پر حضرت فاطمہ جب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا حصہ بنتا ہے، انہوں نے جا کر کے حضرت ابوبکر سے کہا کہ میرے ابا کی جائیداد میں میرا حصہ دو. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک دادی اپنے پوتے کی وراثت میں حصہ مانگ رہی ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک نانی پوتے کی وراثت میں حصہ مانگ رہی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک دادی آ کر کے کہہ رہی ہے میرے پوتے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جائیداد میں مجھے حصہ چاہیے. اپنا حصہ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ جو ہم نے خواتین کے، بلکہ ہمارے یہاں عورتیں بے وقوف ہیں، ہم ان کی بے وقوفی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ عورتیں بے وقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کھڑا ہونا چاہیے، کہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ان کو پتہ نہیں کہ کہاں کھڑا ہونا چاہیے، کہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ بیٹے کی شادی کریں گی تو اس کے سسرال والوں کے سامنے پوری فہرست لے کر کے جائیں گی. ہاں ٹی وی، فریج، مسہری، پلنگ، کبڈ، گاڑی، پیسہ، گھوڑا سب جا کر کے مانگیں گی. وہاں آپ کا حق نہیں بنتا ہے مانگنے کا. لڑکی کے گھر والوں کا کے سامنے ہاتھ پھیلانا آپ کا حق نہیں ہے. وہ بیٹی دے دے رہے اپنی، یہی بہت بڑا احسان ہے ان کا شکریہ ادا کریں. جہاں آپ کا حق نہیں بنتا وہاں تو آپ شیر بن جاتی ہیں، کھڑے ہو کر کے مانگ رہی ہیں. جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے مانگنا، آپ کے مانگنے پر آپ کو مل بھی جائے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور جہاں آپ کا حصہ بن رہا ہے، جہاں شریعت نے آپ کو حق دیا ہے، وہاں پہ آپ بکری بن جاتی، ڈر کے مارے منہ نہیں کھلتا آپ کا. یہاں مانگیے کھڑے ہو کر کے، یہاں تو چھین کے لیجئے. بھائی اگر نہیں دے رہا جا کر کے کورٹ میں کیس کریے.
اور معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی بہن جو جائیداد میں حصہ مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی اس کو حصہ دلایا جائے. باتیں بڑی بڑی کروا لو ہم سے. ہمارا ہر خطیب کہتا ہے اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے. ہاں، ہمارا سب سے پسندیدہ ڈائلاگ ہے جب مشرکین کافرین مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے عورتوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں پر بڑا ظلم کیا ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا. اللہ کے بندو، یقیناً اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اسلام نے دیا وہ ہم نے بھی دیا کہ نہیں دیا؟ اسلام نے تو عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے، پر جو اسلام نے دیا کہ ہم بھی دے رہے ہیں؟ بیچاری کو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ دیا تھا، ایک تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، دوسرا جہیز کے نام پہ الٹا اس سے اور وصول کرتے، اور زبان سے ہم بولتے ہیں اللہ نے، اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے. بھائی عورتیں کیوں معاف کریں گی؟ آپ سوچیں نا، ایک عورت، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی عورتیں اس لیے معاف کر دیتی کیونکہ عورتوں کو مال کا لالچ نہیں ہے، ان کو مال سے اتنا محبت نہیں ہے اس لیے معاف کر دیتی ہیں. جھوٹ بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے اندر مال کی بہت محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں سے نہیں کہا، سارے انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ انسانوں میں مال کی بہت محبت ہوتی ہے. تو جیسی محبت مال کی اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بھی رکھی ہے. یہ کہنا کہ عورتوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہے، جھوٹ ہے. عورتوں کے اندر اگر مال کی محبت نہ ہو، سسرال میں ہونے والے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں. سسرال میں تو عام طور پہ جھگڑے ہی مال کی وجہ سے ہوتے. جھوٹ ہے یہ کہ عورتوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی ہے. بھائی آپ دیکھیں کتنے سارے کیسز آتے ہیں، مال سے، دکانوں سے عورتیں چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں. ہاں دیکھیں کہ نہیں ویڈیوز آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی ہے. اگر عورتوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی وہ چوریاں کیوں کرتی ہیں؟ چوری کرنے کے معاملے میں عورتیں مردوں سے آگے ہوتی ہیں. میں عورتوں پہ الزام نہیں لگا رہا. جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں نا کہ عورتوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی، اگر عورتوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی عورتیں چوریاں کیوں کرتی ہیں؟ آپ دیکھیں گے جو نسواں ادارے ہوتے ہیں نا، ان میں جتنی چوریاں ہوتی ہیں وہ لڑکوں کے ہاسٹل میں نہیں ہوتی. بلکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف ایک کیس آیا چوری کا جس میں ہاتھ کاٹا گیا، اور جو ہاتھ جس کا کاٹا گیا وہ کون تھا؟ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی جس کا ہاتھ کاٹا گیا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ اس چیز کی بیعت لیتے وَلَا يَسْرِقْنَا، کہ تم چوری نہیں کرو گی. یہ کہنا کہ عورتوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی جھوٹ ہے. اچھا مان بھی لے اگر یہ بات کہ عورتوں میں مال کی محبت نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں، تو ایک مرتبہ اپنی بہن کو حصہ دو، 2 سال کے لیے اس کو حصہ دے دو اس کا حصہ اس کو. 2 سال کے بعد اس سے مانگو کہ بہن تجھ کو جو حصہ دیا گیا واپس لوٹا دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ لوٹائے گی آپ کو؟ بولیے لوٹائے گی؟ آپ اپنا حصہ دیں گے نا، آپ کا بھی نہیں لوٹائے گی. ہاں اس کا دیا ہوا حصہ دور کی بات، آپ اپنا حصہ دے دیں گے وہ بھی نہیں لوٹائے گی. بلکہ کتنے کیسز میں ایسا ہوتا ہے جہاں عورت کو موقع ملتا ہے تو وہ مردوں کا حصہ بھی مار لیتی ہے. ہمارے معاشرے میں صرف عورتوں کا حصہ نہیں مارا جا رہا، جہاں عورت کو موقع ملتا ہے وہاں عورتیں بھی مردوں کو حصہ نہیں دیتی. ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. اگر کسی آدمی کی موت ہو جائے اور اس کی صرف بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، تو جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ مان لے ایک آدمی کی 4 بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے، تو جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ ایک بیوی ہے، 4 بیٹیاں ہیں، بیوی کو کتنا ملے گا جائیداد میں سے؟ کسی کو بھی نہیں پتا ہے. ہاں کسی نے بولا تو 1/8، 8واں حصہ بیوی کو ملے گا. 4 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 2 ثلث، یعنی 2/3. 3 حصے کیے جائیں گے، 2/3 کس کو مل جائے گا؟ بیٹیوں کو مل جائے گا. باقی جائیداد کہاں جائے گی؟ ہاں وہ مرنے والے کے بھائی بہنوں میں بانٹی جائے گی. یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھے سے.
اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے تو بیوی کو ملے گا 8واں حصہ، بیٹیوں کو ملے گا 2/3، باقی سارا جو مال بچا ہے وہ کہاں بٹے گا؟ وہ مرنے والے کے بھائی بہنوں کو دیا جائے گا، بھائی کو بہن کا ڈبل دیا جائے گا۔ اس طرح سے وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ آج تک میری اتنی بڑی زندگی ہے، ہزاروں کی تعداد میں وراثت کے مسائل میں نے پڑھے دیکھے، آج تک ہندوستان میں نہیں جانتا کہ جہاں مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہوں اور انہوں نے باپ کی جائیداد میں اپنی پھوپھی اور چاچا کو حصہ دیا ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ ہاں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اپنا حصہ لینے کے بعد بچا ہوا حصہ اپنی پھوپھی اور اپنے چاچاؤں میں تقسیم کیا ہو۔ جب بیٹیوں کو بھی موقع ملتا ہے تو وہ بھی جائیداد لے کر کے اکیلے بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ بیٹیوں کو لالچ نہیں ہوتا ہے مال کا؟ یہ جھوٹ ہے کہ بہنوں کو مال کا لالچ نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ معاف کر دیتی ہیں۔ بہنیں اس لیے معاف کرتی ہیں کیونکہ سماج کی طرف سے ایک دباؤ ہے، بھائی کی طرف سے ایک دباؤ ہے، اور بعض عورتیں جاہل ہیں، ان کو ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ابا نے شادی میں تم کو جہیز دے دیا تھا، اب وراثت میں تمہارا حصہ باقی نہیں بچا، تو وہ بیچاری سوچتی ہے ہمارا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا شریعت پر اور کوئی اتہام نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈبل گناہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک تو جہیز کا لین دین گناہ، پھر اس گناہ کی بنیاد پر بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دینا ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ کوئی، میرا چیلنج ہے، دنیا کا کوئی معتبر عالم یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایماندار عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ بیٹیوں کو جہیز میں حصہ دے دیا گیا تو اب وراثت میں ان کا حصہ نہیں بچتا۔ جھوٹ ہے، یہ کوئی بنیاد نہیں اس کی شریعت میں۔ پہلی بات بھائی، جہیز بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، جہیز داماد کو دیا جاتا ہے۔ جہیز کا بڑا حصہ داماد کے پاس جاتا ہے، بیٹیوں کے پاس نہیں جاتا۔ آپ داماد کو پیسہ دے کر کے بیٹی کو کسی وراثت سے محروم کر دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیں کہ جہیز میں بیٹی کو کچھ سامان دیا گیا تو اگر بیٹی کی شادی میں خرچ آتا ہے تو کیا بیٹوں کی شادی میں خرچ نہیں آتا؟ ہمارے یہاں علاقوں میں تو بہت سارے بیٹوں کی شادی میں بیٹیوں سے زیادہ خرچ آتا ہے اور وہ سارا خرچ باپ ہی اٹھاتا ہے۔ تو اگر بیٹی کا جائیداد میں سے حصہ اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ بیٹی کی شادی میں باپ نے خرچ کیا تھا، تو خرچ تو بیٹی کی شادی میں بھی ہوا تھا۔ اچھا، خرچ ہوا تھا نا، بیٹی کی شادی میں جو جہیز ہے، یہ جہیز کیا ہے؟ خرچ ہے۔ کسی لڑکے پر اگر زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے، کسی اولاد پر اگر زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے تو وراثت میں اس کا حصہ مائنس نہیں کیا جائے گا، یہ اصول ہے۔ مان لیں میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بیمار ہو گیا، اس کے علاج میں 4 لاکھ روپیہ چلا گیا، تو کیا میری موت کے بعد اس کی جائیداد میں سے 4 لاکھ کم کیا جائے گا کہ تم بیمار ہو گئے تھے تو ابا نے 4 لاکھ روپیہ تم پر خرچ کیا تھا؟ نہیں، خرچہ بچوں کا کم زیادہ ہوتا رہے گا۔ میرا ایک بچہ انجینئر ہے، اس کی تعلیم میں کم پیسہ لگا، ایک بچہ ڈاکٹر بنا، اس کی تعلیم میں زیادہ پیسہ لگا، تو کیا زندگی میں جس کی تعلیم پر زیادہ پیسہ لگ گیا مرنے کے بعد وراثت میں اس کا حصہ کم کیا جائے گا؟ نہیں۔ کسی کے زندگی میں اگر اس کی ضرورت کے حساب سے اس پر زیادہ خرچ کر دیا گیا ہے تو وراثت میں اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ جہیز میں کیونکہ ابا نے دیا تھا اس لیے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، یہ جھوٹ ہے۔ میری بہنوں سے میں کہوں گا، بلکہ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اپنے بچوں کو نصیحت کر کے مرو کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا جتنا حصہ بنے گا اتنا حصہ دینا۔ ہماری شریعت الحمدللہ عدل والی شریعت ہے۔ ہمارے دین میں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا اتنا اہم ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا آیا تو بوسہ لیا اور گود میں بٹھا لیا، اور بیٹی آئی تو اس کو بوسہ بھی نہیں لیا اور اس کو گود میں بھی نہیں بٹھایا، بغل میں بٹھا دیا۔ ہاں، بیٹا آیا تو پیار کر کے گود میں بٹھایا، بیٹی آئی تو بغل میں بٹھا دیا۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو فرمایا، ہلا عدلت بینہما،
تم نے یہ بیٹا اور بیٹی کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ جب بیٹا آیا تو بوسہ لے کر کے گود میں بٹھایا، تو بیٹی کو بھی بوسہ لے کر کے گود میں بٹھاؤ۔ یہ ناانصافی تم نے کیوں کی کہ بیٹے کو تو گود میں بٹھایا، بیٹی کو زمین پر بٹھا دیا؟ بوسہ لینے اور گود میں بٹھانے کے معاملے میں بھی بیٹا اور بیٹی کے درمیان ناانصافی کرنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے بھائی لوگ پوری جائیداد لے کر کے اڑ جا رہے ہیں بہن کی۔ کیا جواب دیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ عبادتیں کام نہیں آئیں گی میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن یاتی بصلاتین و صیامین و زکاتین، نماز روزہ لے کر کے آئے گا، حج و زکات لے کر کے آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا، لیکن اس حالت میں آیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یا تو دنیا میں بہن کا کھیت لوٹا دو یا قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے اس کی بھرپائی کرنا۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دیا ہے، گھر میں جو اس کا حصہ بن رہا ہے وہ دے دو، ورنہ قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے دینا پڑے گا۔ اور قیامت کے دن نیکیاں اتنی قیمتی ہوں گی کہ آدمی نیکیوں کے لیے دنیا بھر کی دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ بلکہ اگر نیکیاں ختم ہوں گی تو جو مظلومین ہوں گے ان کا گناہ لے کر کے اس ظالم کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وراثت کا معاملہ انتہائی حساس اور نازک معاملہ ہے۔ اس معاملے میں شریعت کی پابندی سلف کے ہاں اتنی زیادہ تھی کہ ایک بزرگ، ان کے والد بستر مرگ پہ تھے، وفات کا وقت قریب تھا، گھر میں چراغ جل رہا تھا۔ جیسے ہی ابا کا انتقال ہوا، ان کی روح نکلی جسم سے، انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا۔ کہا یہ چراغ ابا کا تھا، جب تک کہ ابا باحیات تھے ان کے لیے چراغ جل رہا تھا، ابا کی وفات پاتے ہی اب یہ چراغ یہ ترکہ بن گیا، یہ وراثت بن گیا ان کی۔ اور اس ترکے میں جب تک کہ سارے وارثین کی اجازت نہ لے لوں، اس چراغ کی روشنی سے اکیلے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ ایک چراغ کے معاملے میں بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اس کی تقسیم میں ناانصافی نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں پوری جائیداد لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈر نہیں اللہ کا۔ ایک تو بہنوں کی جائیداد کھا کر کے بیٹھے ہیں، اوپر سے ایسا بھی نہیں کہ بہنوں کے شکر گزار ہیں۔ اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں نا، اگر تم کو نہیں بھی چاہیے اپنا حصہ لو اپنا حصہ۔ بھائی لوگ کہتے ہیں بہن کو لالچ نہیں ہے مال کا، اگر لالچ نہیں ہے تب بھی اپنا حصہ لو، لینے کے بعد دو۔ جب لینے کے بعد دو گی تو لوگ تمہارا احسان مانیں گے۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں بھی چاہیے تو ایک عورت کے لیے اس کا شوہر زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ اس کا بھائی زیادہ محبوب ہوتا ہے؟ بھائی اگر ایک عورت کو مال نہیں چاہیے تو وہ مال اپنے شوہر کو دے گی نا، کہ اپنے بھائی کو دے گی؟ یا اپنے شوہر کو بھی نہیں دے گی تو اپنے بچوں کو دے گی؟ اگر محبت کی وجہ سے عورت اپنے مال سے دستبردار ہو جا رہی ہے، گیو اپ کر دے رہی ہے، تو بھائی کے حق میں صرف گیو اپ نہیں کرے گی، اس کو بھائی سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت ہے۔ ایک عورت کو اگر کچھ مال دیا جائے اور اختیار دیا جائے کہ اپنے باپ پہ خرچ کرو، اپنے بھائی پہ خرچ کرو یا اپنے بچوں پر، تو وہ تو اپنے بچوں کو ترجیح دے گی۔ اس لیے عورتوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کا رکھا ہے وہ سماج نہیں چھین سکتا، وہ معاشرہ نہیں چھین سکتا، وہ باپ نہیں چھین سکتا۔ آج مسلمان عورتیں ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں، اگر ان کو ارتداد کے راستے پر جانے سے روکنا ہے، ہم کو ان کا حق دینا پڑے گا معاشرے کے اندر۔ صرف زبان سے ڈائلاگ مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے، عملاً جو اللہ نے دیا ہے عورتوں کو وہ دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دماغوں کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حرام مال کی ایسی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے کہ ہم بہنوں کی جائیداد کا حصہ کھائیں۔ بھائی وراثت تو باپ کا مال ہے، آپ نے تو محنت سے نہیں کمایا ہے۔ ہاں آپ کا کمایا ہوا مال اگر آپ کو دینا پڑ رہا ہے اور بھاری پڑ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے،
کہ آپ نے محنت سے کمایا تھا. یہ تو خالصتاً اللہ کا فضل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مالدار گھرانے میں آپ کو پیدا کر دیا اور اتنا سارا وراثت آپ کو فری میں مل رہا ہے. اگر اللہ چاہتا تو اللہ کسی غریب گھر میں آپ کو پیدا کر دیتا اور ایک پھٹی آنی بھی آپ کے وراثت میں نہیں آتی. یہ تو اللہ نے خاص احسان آپ پر کیا ہے کہ ایک مالدار گھرانے میں آپ کو پیدا کیا ہے. آپ جو بہن کو حصہ دے رہے ہیں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے. یہ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ بہنوں پر احسان کرو. بہن آپ کے مال میں حصہ نہیں مانگ رہی، اپنے باپ کے مال میں حصہ مانگ رہی ہے. اور جتنا یہ آپ کا باپ ہے اتنا ہی آپ کی بہن کا بھی باپ ہے. تو کچھ لوگ حصہ دے کر کے احسان جتاتے کہ ہم نے بہنوں کو حصہ دیا. بھائی بہنوں کو حصہ دے کر کے آپ نے بہنوں پہ کوئی احسان نہیں کیا. آپ نے اپنا مال نہیں دیا ان کو، آپ کے باپ کا مال تھا، اس کے باپ کا مال تھا جو اس کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حرام مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہم کو لے کر کے جاتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.